نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی شاخیں 70 سے کچھ اوپر ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ زبان و دل سے اس بات کا اقرار و اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجے کی شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ نیز شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کے اندر ایمان کے شعبوں اور شاخوں کی تعداد بتائی گئی ہے، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی وہ چیزیں مل کر کسی کو ایمان و اسلام کا مکمل پیکر اور خوشنما مظہر بنا دیتی ہیں۔ یہاں تو صرف ان شعبوں اور شاخوں کی تعداد بتلائی گئی ہے، لیکن بعض احادیث میں ان کی مکمل تفصیل بھی منقول ہے۔ پہلی چیز تو بنیادی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کا پہلا شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی دل اور دماغ میں اعتقاد اور یقین اور زبان سے اقرار و اظہار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی ذات اور صفات برحق ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں کے بارے میں اچھا عقیدہ اور حسن یقین رکھنا اور ان کو برحق جاننا، اور آخرت کا عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد قبر میں برے اور گنہگار لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اچھے اور نیک بندوں پر اس کا انعام اور اکرام ہوتا ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ قیامت ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی اور اس کے بعد حساب اور کتاب کا مرحلہ ضرور آئے گا۔ یعنی ہم جو دنیا کے اندر اعمال کرتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا آخرت میں ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور ہم جو یہاں اعمال کرتے ہیں آخرت میں ان اعمال کا وزن ہوگا، یہ اعمال ترازو کے اندر تولے جائیں گے، تو جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کے متعلق جنت کا فیصلہ ہوگا، اور یعنی ان کو پھر نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے تو ان کی فرد جرم ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو تمام لوگ، اور اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا کہ تمام لوگ پل صراط سے گزریں گے، مومنین صالحین ذات باری تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، یعنی جو لوگ ایمان والے ہوں گے، جو لوگ نیک ہوں گے، ان کو جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور وہ لوگ جنت میں پہنچائے جائیں گے، اور گنہگاروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح جنتی بندے جنت میں ہمیشہ کے لیے اللہ کے انعام و اکرام اور اس کی خوشنودی سے لطف اندوز ہوں گے، اور جو دوزخ کی لوگ ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں
اس کے عذاب، ان پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ تو ایمان کے شعبوں اور شاخوں میں یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت لو لگائے رکھنا، اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ سے محبت رکھنا، کسی غیر اللہ سے محبت نہ رکھنا، اور اللہ کے لیے کرے تو یا کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے دشمنی رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت ہو، آپ کی عظمت اور آپ کی برتری اور آپ کی افضلیت پر پورا یقین ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، اور آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات کو روان دینا اور ان کو پھیلانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کی دلیل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت اس طرح رچ بس جائے ہمارے دلوں کے اندر کہ اس محبت کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی چیز اور کسی بھی رشتے کی محبت ہمارے دل میں کوئی اس کی اہمیت نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت اتباع شریعت ہے۔ یعنی جب ہم شریعت پر پورا عمل کریں گے، پورا اتریں گے، تو گویا یہ ہماری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی علامت ہوگی۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی تکمیل کرتا ہے اور شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرمان کی تابعداری نہ کرتا ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی پاک محبت سے بالکل خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ اگر اللہ نے اولاد عنایت فرمائی تو فوراً عقیقہ کرے، اگر نکاح کیا تو ولیمہ کرے، اگر قرآن مجید حفظ یا ناظرہ ختم کیا تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، عید کی تقریب میں صدقۃ الفطر دے اور بقرہ عید میں قربانی کرے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، مصیبت پر صبر کرے، اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ہر مشقت برداشت کرے، گناہوں سے بچتا رہے، تقدیر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اللہ پر توکل کرے، بڑوں اور بزرگوں کی تعظیم و احترام، چھوٹوں اور بچوں سے شفقت اور محبت کا معاملہ کرے، کبر، غرور، نخوت، تکبر کو چھوڑ کر نفسی اور تواضع، علم اور بردباری اختیار کرے۔ حسن اسلام اور تکمیل ایمان کے مدراج میں سے یہ بھی ہے کہ برابر کلمہ توحید شہادت کا ورد رکھے، قرآن شریف پڑھے، اگر جاہل ہو تو عالم سے علم کی دولت حاصل کرے، اگر عالم ہو تو جاہلوں کو تعلیم دے، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے خدا سے مدد کا طلبکار ہو اور دعا مانگے اور اس کا ذکر کرتا رہے، اپنے گناہوں سے استغفار اور فحش باتوں سے بچتا رہے، ہر وقت ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک رہے، نمازوں کا پڑھنا نہ فرض ہوں یا نفل ہوں اور وقت پر ادا کرنا، روزہ رکھنا چاہے نفل ہو یا فرض، ستر کا چھپانا، صدقہ دینا خواہ نفلی ہو یا لازمی، غلام آزاد کرنا، سخاوت و ضیافت کرنا، اعتکاف میں بیٹھنا، شب قدر اور شب برات میں عبادت کرنا، حج اور عمرہ کرنا، طواف کرنا، دارالحرب ایسے ملک سے جہاں فسق اور فجور، فحش و بے حیائی، منکرات و بدعات کا زور ہو، دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، بدعتوں سے بچنا۔ بہرحال راستے سے تکلیف دہ چیزوں کے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں پتھر یا کانٹے پڑے ہوں جن سے گزرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہو
یا نجاست و غلاظت یعنی گندگی پڑی ہو، یا ایسی کوئی چیز ہو جس سے راستہ چلنے والوں کو نقصان پہنچے، تو مومن کا یہ فرض ہے کہ انسانی و اخلاقی ہمدردی کے ناطے اس کو ہٹا دے اور راستہ صاف کرے، اور اسی طرح خود بھی ایسی کوئی چیز راستے میں نہ ڈالے جو چلنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اور عارفین کی رمزاش نگاہوں نے تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے صاف کر لے جو توجہ الی اللہ اور معرفت کے راستے کی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں، اور اپنے قلب سے برائی اور مصیبت کے خیال تک کو کھرچ کر پھینک دے۔ بہرحال یہ تمام باتیں ایمان کے شعبے ہیں جن پر مومن کو عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ایمان کی تکمیل اور اسلام کا حسن انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان باتوں سے خالی ہے اور اس کی زندگی ان کی شعاؤں سے منور نہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق چاہ کر ان اہم باتوں کو اختیار کرے۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ پوری دنیا کا جو نظام چلا رہی ہے وہ ایک اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور راستے میں تکلیف دہ چیز نہ ڈالنا، اور اگر پڑی ہو تو اسے ہٹانا۔ اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی حیا اپنے آپ کو بے حیائی والی چیزوں سے، بے حیائی والے کاموں سے خود بھی بچنا، اور اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور معاشرے میں دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے بچانا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔